بادشاہ مچھلیوں کا راز جان پایا یا نہیں یہ دیکھتے ہیں اب اس ویڈیو میں۔ جب قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے وہ ایک محل جو کالے پتھر کا بنا ہوا ہے۔ اس پر لوہے کے پتھر جڑے ہیں اور دروازے کا ایک پٹ کھلا ہے اور دوسرا بند ہے۔ بادشاہ خوش ہو کر دروازے پر ٹھہر گیا اور آہستہ آہستہ دستک دی، لیکن جواب نہ ملا۔ پھر دوسری بار دستک دی، پھر تیسری بار، لیکن جواب نہ ملا۔ پھر اس نے بڑی زور سے دستک دی، لیکن پھر بھی کسی نے جواب نہ دیا۔ اس نے خیال کیا یہ مکان ضرور خالی ہوگا۔ اب وہ ہمت کر کے محل کے دروازے سے دہلیز تک گیا اور زور سے آواز دی، اے محل والو! میں ایک پردیسی ہوں اور مسافر ہوں، تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ یہی اس نے دوبارہ کہا، لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا اور اپنے دل کو مضبوط کر کے دہلیز سے آگے بڑھا اور محل کے بیچ میں پہنچ گیا۔ اب بھی وہاں کوئی نہ ملا، مگر اس نے دیکھا کہ ریشم اور زرفت کا فرش بچھا ہوا ہے اور پردے پڑے ہوئے ہیں۔ محل کے بیچ ایک بڑا آنگن ہے، اس میں 4 ایوان اور ایک بارادری ہے۔ ایوان آمنے سامنے ہے اور شامیانہ لگا ہوا ہے، اور ایک حوض ہے جس کے اوپر سرخ سونے کے 4 درندے بنے ہوئے ہیں اور ان کے منہ سے پانی مثل موتی اور ہیرے کے نکلتا ہے۔ اور محل میں چاروں طرف چڑیاں ہیں اور محل کے اوپر سونے کی جالی لگی ہوئی ہے تاکہ وہ باہر نہ جا سکے، مگر کسی انسان کا نام و نشان نہیں۔ بادشاہ حیران ہوا اور اسے اس بات کا افسوس ہوا کہ یہاں بھی کوئی شخص نہیں تو اس جنگل اور تالاب کی مچھلیوں اور پہاڑوں محل کا بھید بتا سکے۔ وہ آنگن میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اتنے میں کسی شخص کی نہایت دردناک آواز سنائی دی جو رو رو کر شعر گا رہا تھا۔ جب سلطان نے رونے کی آواز سنی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس آواز کی طرف چل دیا۔ اب اس نے دیکھا ایک نشست گاہ پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس نے پردہ اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے اس کے پیچھے ایک نوجوان ایک کرسی پر جو زمین سے گز بھر اونچی ہے بیٹھا ہوا ہے۔ نوجوان نہایت حسین، قد و قامت نہایت دلکش، زبان فصیح، چہرہ چمکدار، رخسار سرخ و سفید، اس پر عنبر کی ٹکیا کی طرح ایک تل۔ بادشاہ اسے دیکھ کر باغ باغ ہو گیا اور اسے سلام کیا اور دیکھا کہ وہ نوجوان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا لباس ریشمی ہے جس پر مصری سونے کے کشیدہ کڑا ہوا ہے۔ اس کے سر پر ہیروں سے جڑا ہوا تاج ہے، لیکن اس کا چہرہ غمگین نظر آتا ہے۔ بادشاہ نے سلام کا اس نے بہتر جواب دیا اور کہنے لگا، اے میرے بزرگ! مجھے تیرے لیے خیر مقدم کے لیے کم از کم اٹھ کھڑا ہونا تھا، لیکن میں معذور ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اے نوجوان! میں تیری معذرت قبول کرتا ہوں۔ میں تیرا مہمان ہوں اور ایک ضروری کام کرنے کے لیے آیا ہوں، اور وہ یہ کہ تو مجھے اس تالاب اور مچھلیوں اور محل اور اپنی تنہائی اور رونے کا بھید بتا سکے۔ جب نوجوان نے یہ باتیں سنی تو اس کے چہرے پر آنسو بہنے لگے۔ وہ زاروں زار رونے لگا اور ایک سرد اور کھینچ کر اس نے کہا، تمام باتیں خدا پر چھوڑ دے اور غم اور فکر میں مت پڑ۔ یہ مت پوچھ فلاں بات یوں کیوں ہوئی، یہی تقدیر میں لکھا ہے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا، وہ کہنے لگا، اے نوجوان! تو کیوں روتا ہے؟ اس نے بات ہی رونے کی ہے۔ جب میں اس حالت میں گزروں وہ اپنے دامن کی طرف ہاتھ لے اور اسے اٹھایا اور نیچے کا آدھا دھڑ تھا اور ناف سے لے کے سر کے بالوں تک وہ انسان تھا۔ جب بادشاہ نے اس نوجوان کو اس حالت میں دیکھا تو اسے بے حد رنج و غم افسوس ہوا۔ اس نے اس نوجوان، تو نے میرے رنج و غم کو دوبالا کر دیا۔ اب تک تو میں محض مچھلیوں کی حالت جاننا چاہتا تھا، اور اب ان کی اور تیری دونوں کی۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم! خدا کے واسطے اپنا حال جلد بیان کر۔ اس نے کہا، سن اور دیکھ۔ بادشاہ نے کہا، میرے کان اور آنکھیں حاضر ہیں۔ نوجوان نے کہا، میرا اور ان مچھلیوں کا عجیب و غریب واقعہ ہے۔
اگر اسے سوئی کی نوک سے آنکھوں کے کونوں میں لکھا جائے تو لوگوں کے لیے بڑی عبرت کا باعث ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، وہ کس طرح؟ نوجوان کی کہانی جس پر جادو کیا گیا تھا۔ نوجوان نے کہا، میرے بزرگ سن، میرا باپ اس شہر کا بادشاہ تھا۔ اس کا نام محمود تھا۔ اس کی حکومت جزائر سیاہ پر تھی۔ اس کے چاروں پہاڑوں کے بیچ میں رہتا تھا۔ 70 سال حکومت کر کے اس کا انتقال ہو گیا اور میں بادشاہ ہوا اور میں نے اپنی چچیری بہن سے شادی کی۔ اسے مجھ سے اتنی محبت تھی کہ اگر میں موجود نہ ہوتا تو وہ کھانا نہ کھاتی پیتی۔ اسی طرح 5 سال تک میرا اور اس کا ساتھ رہا۔ ایک دن کا ذکر ہے، وہ حمام میں گئی اور باورچی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی چیز جلد پکا کر رات کا کھانا تیار کر۔ پھر میں اس محل میں آ کر اپنی خوابگاہ میں سو گیا اور 2 لونڈیوں کو حکم دیا کہ وہ پاس رہیں، ایک سرہانے اور دوسری پائنتی۔ مجھے اپنی بیوی کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے بڑی پریشانی تھی اور نیند نہ آتی تھی۔ ہاں، میری آنکھیں تو بند تھیں مگر روح بیدار تھی۔ اب میں کیا سنتا ہوں؟ سرہانے والی لونڈی پائنتی والی لونڈی سے کہہ رہی ہے، اے مسودہ، مجھے اپنے آقا اور اس کی جوانی پر ترس آتا ہے۔ اسے ہمارے مالک سے خدا اس کی ڈنڈی پر لعنت بھیجے۔ کیا نقصان پہنچ رہا؟ اس نے کہا، ہاں، خدا کی مار ہو، دغا باز اور زانی عورت ہے۔ وہ ہمارے آقا اور اس کی جوانی کے قابل نہیں، وہ ہر رات باہر سوتی ہے۔ پھر سرہانے والی لونڈی نے کہا کہ معلوم نہیں ہمارا آقا گونگا ہے یا اس پر جادو ٹونا کیا گیا ہے، وہ اس سے باز پرس نہیں کرتا۔ اس پر دوسری لونڈی نے کہا، وہ ہمارا آقا ہے یا تو سب کچھ جانتا ہے یا اس نے اسے اختیار دے رکھا ہے۔ تجھے معلوم نہیں جو شراب کا پیالہ وہ اسے سوتے وقت دیتی ہے، اس پہ بنگ ملا دیتی ہے اور اسے دنیا مافیا کی خبر نہیں رہتی، اور یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جاتی ہے شراب لانے کے بعد۔ وہ اپنے بہترین کپڑے پہنتی ہے، عطر لگاتی ہے اور اس کے بعد چلی جاتی ہے اور تڑکے تک غائب رہتی ہے۔ جب وہ واپس آتی ہے تو اس کی ناک میں کسی چیز کی دھنی دیتی ہے اور وہ جاگ جاتا ہے۔ جب میں نے اس لونڈی کو یہ کہتے سنا تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، لیکن اس کا یقین نہ آیا۔ یہاں تک کہ دوسری رات ہوئی اور میری چچیری بہن حمام سے نکلی۔ ہم نے دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا اور تھوڑی دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، جیسے کہ ہر روز کیا کرتے تھے۔ پھر اس نے شراب منگائی اور میں نے ہر روز کی طرح پی گیا، مگر میں نے اسے گریبان میں انڈیل دیا اور فوراً لیٹ گیا اور سٹی مار لی، اور اس نے کہا، رات بھر سوتا رہ اور ہرگز مت جاگیو۔ خدا کی قسم، مجھے تجھ سے اور تیری صورت سے نفرت ہے اور میں تیرے سونے پر لعنت مارتی ہوں۔ نہ معلوم خدا کب تیری روح قبض کرے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور اپنے بہترین کپڑے پہنے اور عطر لگایا اور میری تلوار لے کر کمر سے باندھی اور محل کے دروازے کھولے اور چلتی ہوئی میں اٹھا اور اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور محل سے باہر آیا۔ وہ شہر کے گلی کوچوں میں ہوتی ہوئی شہر کے دروازے پر پہنچی۔ وہاں اس نے کچھ پڑھا جو میری سمجھ میں نہیں آیا تھا اور سارے قفل کھل کر گر پڑے۔ دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ وہ شہر سے باہر نکلی اور میں اس کے پیچھے پیچھے لگا ہوا تھا، مگر اس کو اس بات کی خبر نہ تھی، یہاں تک کہ کوڑے کے 2 ڈیروں کے درمیان میں پہنچی اور ایک جھونپڑی کے پاس آئی جو اینٹوں کی بنی ہوئی تھی اور اس پر ایک گنبد تھا، اس کا ایک دروازہ۔ وہ اندر داخل ہوئی اور میں گنبد کے اوپر چڑھ کے پیٹھ کے بل لیٹ گیا۔ اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ غلام اپنے ہونٹوں سے کنکریوں کے اوپر سے ریت چن رہا تھا۔ وہ پھٹے پرانے چھیتڑے پہنے پیال کے فرش پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے اس کے سامنے آ کر زمین کو بوسہ دیا۔ غلام نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور کہنے لگا، اے مردود، تو اب تک کہاں تھی؟ میرے یہاں میرے حبشی چچیرے بھائی آئے ہوئے تھے، انہوں نے شراب پی اور ہر ایک کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ میں نے تیری وجہ سے شراب تک نہ پی۔
اس نے جواب دیا، اے میرے آقا، میرے پیارے، میری آنکھ کے تارے، تجھے معلوم ہوا کہ میں اپنے چچیرے بھائی کی بیوی ہوں اور مجھے اس کی صورت سے نفرت ہے اور میں اس کی ہم بستری سے کوسوں بھاگتی ہوں۔ مجھے تیرا خیال نہ ہوتا تو سورج نکلنے سے پہلے سارے شہر کو تباہ کر دیتی اور اس میں کوے اور الو بولنے لگتے اور گدڑ اور بھیڑیے آ کر رہتے اور اس کی اینٹیں اور پتھر کو کاف کے پیچھے پھینک آتی۔ غلام نے کہا، اے حرامزادی، تو جھوٹی ہے، تو مجھے حبشیوں کی عزت کی قسم، اے مردات، اے کتیا، اے ذلیل ترین گوری، میں نے جب یہ باتیں سنی اور جو کچھ اس کے درمیان ہو رہا تھا وہ میں سن رہا اور دیکھ رہا تھا تو دنیا میری آنکھوں میں تاریک ہوگی اور مجھے یہ بھی معلوم نہ رہا کہ میں ہوں کہاں۔ میری چچیری بہن کھڑی اس کے سامنے آگے رو رہی تھی اور اس کی خوشامد کر رہی تھی۔ غلام سے کہتی، کیا میرے پیارے، میرے جگر پارے، اگر تو مجھ سے ناراض ہو گیا تو میرا دنیا میں کون ہے؟ اگر تو مجھے نکال دے گا تو میں کس کے پاس جاؤں گی؟ اے میرے پیارے، میری آنکھوں کے نور۔ وہ اس طرح روتی گڑگڑاتی رہی یہاں تک کہ راضی ہو گیا۔ وہ خوشی کے مارے پھول گئی اور کہنے لگی، اے میرے آقا، تیرے پاس کوئی چیز ہے جو تیری یہ لونڈی کھائے؟ اس نے کہا، فلاں لگن کھول، اس میں کچھ چوہوں کی ہڈیاں ہیں جو آج پکے تھے، ان کو کھا لے، اور دیکھ فلاں میں کچھ بچی کچی شراب ہے، اسے پی جا۔ وہ اٹھی اور کھا پی کے اپنے منہ ہاتھ دھوئے اور پیال پر غلام کے پاس لیٹ گئی۔ جب میں نے اپنی چچیری بہن کو یہ کارروائی دیکھی تو میں اپنے آپ کو بالکل بھول گیا اور گنبد سے اتر کر تلوار اٹھا لی جو میری چچیری بہن لائی تھی اور اسے کھینچ کر مصمم ارادہ کر لیا کہ دونوں کو قتل کر دوں گا۔ پہلے میں نے غلام کی گردن پر وار کیا اور خیال کہ اس کا کام تمام ہو گیا۔ شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے کہانی بند کی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر ضرور کر دیں اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔